بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ زنا کرنے والے کی سزا کیا ہے، اور کیا واقعی جب تک آدمی زنا کرتا رہتا ہے اتنی دیر وہ کفر کی حالت میں رہتا ہے۔ جی واقعی بالکل، جس وقت تک جب تک آدمی زنا میں مشغول رہتا ہے اس وقت آدمی کے جسم سے ایمان نکل جاتا ہے، یعنی جتنی دیر زنا کی حالت میں گزری اتنی دیر وہ ایمان سے خالی رہا، یعنی وہ کفر کی حالت میں رہا۔ دیکھیں جی کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ نہ کرے اس وقت اگر آدمی کو موت آ جائے، مرد و عورت میں سے کسی کو بھی اس وقت موت آ جائے تو کیا بنے گا؟ تو یہ زنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ آدمی جس وقت تک زنا کرتا رہتا ہے اس وقت اس کے جسم سے ایمان نکل جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زنا کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا تو ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اس پر لعنت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ رحمت تو دور کی بات ہے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اس پر لعنت فرماتے ہیں۔ تو دیکھو جی کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زنا پر مقیم ہو گیا، یعنی ہمیشہ ہی زنا کرتا رہا، تو وہ بت پرستوں میں شمار ہوگا، یعنی جتنی دیر وہ زنا کرتا رہا، یعنی مثلاً کسی لڑکا لڑکی کا آپس میں غلط تعلقات رہے، مثلاً 2 سال رہے، 3 سال رہے، تو وہ اتنی دیر وہ بت پرستوں میں شمار ہوں گے، یعنی وہ مسلمانی میں ان کے 2-3 سال نہیں گزرے بلکہ بت پرستی میں گزرے۔ ادھر ہمارے ہاں لوگ زنا بھی کرتے ہیں اور مسلمان بھی بنے پھرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی دیر کسی کے غلط تعلقات رہے، ناجائز تعلقات رہے، اتنی دیر وہ بت پرستی میں ان کے گزرے۔ تو دیکھ لو جی کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا ہی سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے، اس مرد و عورت سے نفرت فرماتے ہیں، اور ایک حدیث میں تو بہت ہی سخت وعید آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زانیہ عورت، وہ زانیہ عورت جو بغیر توبہ کے ہی مر گئی، تو فرشتے قیامت کے دن جہنم کے اندر ایک غار ہوگا، اس غار کے اندر اس عورت کو لے جائیں گے اور اس کے غار کے اوپر پتھر رکھ دیں گے، وہ ادھر سے نکل نہیں سکے گی۔ تو اس غار کے اندر اتنے بچھو ہوں گے کہ وہ اس پر ایسے چمٹ جائیں گے جیسے شہد کے چھتے پر مکھیاں چمٹ جاتی ہیں، اور اس کو اتنی تکلیف پہنچائیں گے، اتنا ڈسیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے ایک ایسا گناہ کیا ہے جس گناہ کی وجہ سے تیرے انگ انگ نے مزے لیے، تو آج یہ بچھوؤں کا زہر تیرے انگ انگ میں پہنچے گا اور تجھے تکلیف پہنچائے گا۔ دیکھو جی ہم تھوڑی سی لذت کے لیے، چند لمحوں کی لذت کے لیے اللہ تعالیٰ کی دربار میں دھتکارے جائیں، اللہ تعالیٰ ہم پر لعنت فرمائے، اور دنیا میں بھی نقصانات، آخرت میں بھی نقصانات، ہمیشہ ہمیشہ کے نقصانات۔ تو اس سے ہمیں حتی الامکان بچنا چاہیے، ایسی جگہوں پر جانا ہی نہیں چاہیے، ایسی مجالس سے ہی پرہیز کرنا چاہیے۔ کتنی ہی سخت وعیدیں ہیں، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے، حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ زنا کے ہم قریب بھی نہ جائیں، اس جگہ پر بھی نہ جائیں جہاں ہمیں زنا کرنے کا موقع ملے۔ تو جن سے زنا ہو چکا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اور پکا عزم کریں کہ اس غلیظ ترین سخت ترین گناہ سے ہم ہمیشہ کے لیے توبہ کرتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے اس کے قریب نہیں جائیں گے۔
اللہ تعالی ہماری اس گناہ سے حفاظت فرمائے، اور جن سے یہ گناہ ہو چکا ہے وہ جلد از جلد توبہ کرے اور ہمیشہ کے لیے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سب گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔